مدد کی گئی. کس نے مدد کی ہے؟ فاعل مذکور نہیں ہے. فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے. نصر سعید، سعید نے مدد کی. اب اس میں نفی نہیں ہے، مثبت مدد کرنا معلوم ہو رہا ہے. جی، فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. ما سمع سعید، سعید نے نہیں سنا. اب سماعت کی نفی ہے. آج کے جو اصطلاحات ہیں اس میں ذرا توجہ سے دیکھنا ہوگا. فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے اور مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو. ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. فعل کام، فاعل کرنے والا، اور جو ذریعہ ہو یا جس پر کوئی کام کیا گیا اس کو مفعول کہتے ہیں. یہ تین چیزیں ہوتی ہے. فعل کے ساتھ کبھی فاعل ہوگا، صرف فاعل پہ بات پوری ہو جائے گی، مفعول کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اگر مفعول کی ضرورت نہیں ہے، فاعل پر کام پورا ہو گیا تو اس کو فعل لازم ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے. دوبارہ دیکھیں، وہ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے، مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو. اب ذرا مثال میں دیکھیں، جیسے نام حامد، حامد سو گیا. اب یہ نام فعل ہے، سونا. حامد سو گیا. اب اس میں مفعول کی تیسری چیز کی ضرورت نہیں. قعد وسیم، وسیم بیٹھ گیا. وسیم بیٹھ گیا. اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو مصدر میں ترجمے میں گیا کے لفظ آئے نا، آپ سمجھ لیجئے ترجمے کے اندر گیا کا لفظ آ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں مفعول کی ضرورت نہیں. بیٹھ گیا، سو گیا، چلا گیا. ذهب زید، زید چلا گیا. تو جس کے ترجمے میں گیا کا لفظ آ جائے، معروف فعل معلوم ہو، فعل معلوم ہو، فعل معلوم ہو اور اس میں گیا کا لفظ آ جائے، مصدر کے ترجمے میں گیا، چلا گیا، بیٹھ گیا، سو گیا، تو یہ نے وغیرہ نہیں آتا، نے وغیرہ اس میں نہیں آتا. فعل متعدی یہ اس کے الٹ ہے، اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بہ کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہو، صرف فاعل پر بات پوری نہ ہو. جیسے حفظ محمود الدرس. حفظ کا معنی یاد کیا. محمود نے یاد کیا. کیا یاد کیا؟ الدرس، سبق یاد کیا. حفظ محمود الدرس، محمود نے سبق یاد کیا. تو صرف محمود نے یاد کیا، اس پہ بات پوری نہیں ہوئی. جو یاد کیا ہے اس کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا یاد کیا؟ سبق یاد کیا. اب اس میں ذرا دیکھیں، آپ نے اوپر اصطلاحات پڑھی ہے وہ ذرا اس میں دیکھیے گا. فعل معلوم پڑھا آپ نے، فعل مجہول پڑھا، فعل مثبت، فعل منفی. اب آج آپ نے فعل لازم، فعل متعدی پڑھ لیا ہے. اس میں جو مثالیں آپ نے پڑھی ہے اس میں ذرا اس کا اجرا کر لیں. فعل معلوم، نام فعل معلوم ہے، مجہول ہے؟ معلوم ہے. کیوں؟ کرنے والا فاعل آگے ہے کہ نہیں ہے؟ حامد موجود ہے تو فعل معلوم. دوسری بات، یہ فعل مثبت ہے منفی ہے؟ کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہے یا نہ ہونا معلوم ہو رہا ہے؟ کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہے تو فعل مثبت ہے. اسی طرح قعد وسیم، تو قعد وسیم میں قعد کون سا فعل ہے؟ فعل معلوم یا مجہول؟ معلوم. اور مثبت ہے یا منفی؟ مثبت. اچھا، آج کی اصطلاحات کے مطابق نامہ فعل لازم ہے
اور قعدہ فعل لازم. اب آگے فعل متعدی کی مثالوں میں آ جائے. حفظہ یہ فعل معلوم ہے مجہول ہے. محمود نے یاد کیا تو فاعل اس کا مذکور ہے نا، محمود مذکور ہے تو فعل معلوم ہے. اور فعل مثبت ہے منفی ہے، کام کا ہونا یا نہ ہونا معلوم ہو رہا ہے، ہونا معلوم ہو رہا ہے تو فعل مثبت ہے. اچھا نمبر 3 تیسری بات کی ضرورت ہے اس میں، مفعول کی ضرورت ہے اس میں. جی ہاں، الدرسہ سبق یاد کیا تو اس کی اس میں ذکر کرنے کی ضرورت ہے مفعول کو، تو یہ فعل متعدی. ایک اور بات بتا دوں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا حافظہ محمود الدرسہ، آپ کو نون نظر نہیں آ رہا لیکن میں نون پڑھ رہا ہوں. محمود لکھا ہوا، محمود الدرسہ. اس کی وجہ یاد رکھیے گا. فعل متعدی ہے، اس میں اگر مفعول بھی نہ بھی ہو تو بعض بات ایسے پتہ چل جائے گا محمود نے کھایا، لازمت ہے وہ کھانا کھایا، اس میں تو حالانکہ مفعول تو نہیں ہے. وہ جو کھایا ہے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیا کھایا ہے. اگر کہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ فعل لازم میں چلا جائے گا. بالکل اب سو گیا، اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایسا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں کسی مفعول کی ضرورت ہے ہی نہیں. حامد سو گیا، بس سو گیا، چلا گیا چلا گیا، اب اس میں کسی تیسرے فرد کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو مارنا، اب جس کو مار رہے ہیں مارنے والا ہے دونوں ہونے چاہیے. ضربہ مارا، زید نے مارا، کس کو مارا؟ عمر کو مارا. یہ فعل متعدی. اچھا جو میں بات عرض کر رہا تھا، یہ میں پڑھ رہا ہوں حافظہ محمود الدرسہ، حالانکہ آپ کو جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ حافظہ محمود الدرسہ، یوں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یاد رکھیے گا کہ یہ محمود تنوین ہے نا، تنوین دال کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے آخر میں، دن نون ساکن ہے. اور آگے الدرسہ میں دال مشدد ہے، تو دال بھی یعنی دال 2 ہے، 2 حرف سے آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں 2 حرف ہوتے ہیں، تشدید میں 2 حرف ہوتے ہیں. اس میں 2 دال ہے، اس میں 2 دال ہے اور پہلا دال ساکن ہے. دوبارہ سمجھیے گا، محمود میں جو تنوین، دال میں جو تنوین ہے اس کا نون آخر ساکن ہے، اور دال جو جس میں تشدید ہے اس میں پہلا دال ساکن ہے. تو 2 ساکن جمع ہو جائے یہ اچھا نہیں ہوتا، 2 ساکن جمع ہو جائے وہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اچھا نہیں ہوتا. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا ساکن ہوتا ہے نا اس کو نیچے زیر دے دیتے ہیں. اب محمودن میں جو نون تھا نا، آخر میں جو آواز میں نون آ رہا تھا اس کو نیچے زیر دے دیتے ہیں. محمود ندرس، محمود ندرس. ہر تنوین نہیں، وہ تنوین کے جس کے بعد ساکن آ رہا ہو اس تنوین میں نون کو نیچے زیر دیتے ہیں. نون ساکن ہوتا ہے ہر تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے. بن، 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 ان، 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 ہر تنوین میں نون ساکن ہے. کوئی تنوین ایسا نہیں ہے کہ جس میں نون ساکن نہیں ہوتا. تو اس میں بھی نون ساکن ہے لیکن حرکت کیوں دے رہے ہیں کہ آگے ایک اور ساکن آ رہا ہے، وہ پڑھنے میں مشکل ہو جاتا ہے. اب ذرا پڑھیں اس کے بغیر، اگر ہم زیر نہیں دیں گے اس نون کو، حافظہ محمود درسہ، تو دال بھی ساکن ہے اور پہلا نون بھی ساکن ہے تو پڑھنے میں دشواری ہے. اس کو پھر کیوں پڑھیں گے؟ حافظہ محمود درسہ. صرف سے متعلق یہی اصطلاحات کافی ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ فعل لازم وہ فعل ہے جس پہ بات پوری ہو جائے فاعل پر، مفعول کی ضرورت نہ ہو. اور فعل متعدی جس میں فاعل پر صرف بات پوری نہ ہو، اس کے لیے آگے مفعول کی بھی ضرورت، جس پر کام ہوا ہے اس کے بھی بیان کرنے کی ضرورت. اپنا حق کو لیجیے گا. صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے اسم کی علامات پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 16.
اجرا کروایا تھا جتنے حروف ہیں سب کے ان کے قرآن شریف کے جیسے باب کا حجوگا کا حجوگا پولیسین کا یا ایا ایا مضاف مضاف قرآن سے سب چیزوں انشاءاللہ ہوتا رہے گا. یعنی جو ہمارا تیسرا دن ہوگا نا، جو باتیں ہم پڑھ چکے ہوں گے وہ باتیں درمیان میں آتی رہے گی، تو اس کا اجرا ہوتا ہے، بار بار ریوائز ہوتی ہیں. تیسرا دن انشاءاللہ اسی کے لیے. مضاف مضاف سے ٹھیک ہے. ہم پڑھ رہے تھے نحو کے اندر اسم کی علامات. اسم فعل حرف، یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اسم فعل حرف، تو اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف آپ کے ذہن میں ہے. پھر ہر وہ لفظ کلمہ جو اسم کہلائے گا تو اس کے اندر علامات کون سی ہونی چاہیے کہ وہ اسم کہلائے گا. آپ نے ایک علامت پڑھی تھی کہ اس کے شروع میں الف لام ہو. نمبر 2 حرف جر ہو. آپ نے شعر یاد کیا، باء تاء کاف لام واو نون فلا رب حاش من عدا فی عن علا حتی الی، یہ حروف جر آ جائیں کسی اسم کے شروع میں تو وہ اسم ہوگا. پھر کلمے کے شروع میں حروف ندا میں سے کوئی ایک حرف ہو، جیسے یا زید. حروف ندا بھی 5 ہے، یا ایا حیا ای حمزہ مفتوح ہے. پھر نمبر 4 کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہو، طلحۃ. جی. پھر نمبر 5 کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل، تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے. نمبر 6 کلمے کا مضاف ہونا، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر. یہاں لفظ بیت مضاف ہے. پھر آپ نے مضاف کی تعریف پڑھی تھی کہ مضاف وہ اسم ہے، نیچے حاشیہ کے اندر مضاف وہ اسم ہے کہ جس کی حرف جر مقدر کے واسطے دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو. ایک کلمہ ہے وہ مضاف ہے، اس کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کی گئی ہے، نسبت ہے دوسرے کلمے کی طرف، لیکن درمیان میں حرف جر ہے، وہ لفظوں میں نہیں، یہ مقدر ہے، اس کو مضاف کہتے ہیں. تو جس کلمے کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ کلمہ مضاف الیہ کہلائے گا، اور جس کلمے کی نسبت کی گئی ہے وہ مضاف کہلائے گا. مقدر چھپا ہوا معنی میں، یعنی معنی میں ہو، لفظوں میں نہ ہو. جیسے مثال دیکھیں، حاشیے کے اندر مثالیں لکھی ہوئی ہیں. مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف جر مقدر ہوتا ہے، کبھی لام مقدر ہوتا ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام. تو یہاں پہ لام مقدر ہے، یعنی غلام لزید. لام کا معنی تک کے لیے، زید کے لیے غلام ہے، یعنی غلام کا، زید کا غلام تو زید کے لیے غلام. تو لام جو ہے معنی میں موجود لیکن لفظوں میں نہیں ہے. کبھی فی مقدر ہوتا ہے، جیسے صلاۃ اللیل، صلاۃ مضاف ہے، اللیل مضاف ہے، یہاں پہ فی مقدر ہے، صلاۃ فی اللیل، رات میں نماز. اور کبھی من مقدر ہوتا ہے، جیسے خاتم فضۃ، انگوٹھی چاندی کی، انگوٹھی خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. تو یہاں پہ من مقدر ہے، یعنی خاتم من فضۃ. مثال کے طور پہ 2 اسم ساتھ میں آ جائیں، جیسے بیت اللہ میں بیت بھی اسم ہے اور اللہ بھی اسم ہے، تو دونوں کو مطلب دونوں ہر مثال میں 2 اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، تو اس سے بھی پہچان ہو سکتی ہے فوراً یہ اسم ہے. اس میں جو آپ کا سوال ہے بیت اللہ، یہ دونوں اسم آ رہے ساتھ. تو اس میں جو بیت ہے اس میں علامت اسم میں سے مضاف یہ کہیں گے، اور لفظ اللہ یہ بھی اسم ہے، تو اس کو اس میں علامات اسم میں سے مضاف الیہ کا نہ ہو، یہ نہیں ہے مضاف الیہ، یہ نہیں. اس میں جو علامت اسم ہے وہ الف لام ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہو. مضاف مضاف میں دونوں اسم ہیں، دونوں اسم ہو سکتے ہیں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. کبھی وہ مضاف الیہ جملہ فعلی فعل بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آگے مثالیں آ سکتی ہیں، انشاءاللہ آئیں گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم ہی، مضاف الیہ اسم ہی، فعل بھی ہو سکتا ہے. اس لیے علامات میں سے آپ نے یہ نہیں پڑھا مضاف الیہ ہونا، صرف آپ نے پڑھا مضاف ہونا. مضاف الیہ ہونا علامات اسم میں سے نہیں ہے.
دیکھیں نمبر 7 دیکھیں آج کا جو سبق ہے کلمے کا مسند الیہ ہونا. اب اس کی تعریف ذرا سمجھنی ہوگی. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی بھی تعریف نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے. مسند الیہ وہ اسم ہے کہ جس کی طرف دوسرے لفظ کی ایسی نسبت کی گئی ہو جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو. دوسرے لفظ کی ایسی نسبت کی گئی ہو جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی اس پر متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو. بات کرنا چاہتے ہیں ایک منٹ ذرا یہ تعریف بس ان کو بتا دیں جی اور کی بات سنیں. جی انشاءاللہ وقت ملے گا، آخر میں 5-6 منٹ ملیں گے سوالات کے لیے، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آ جائیں گے. مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے لفظ کی ایسی نسبت کی گئی ہو جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی اس پر متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو. اب ذرا آگے کتاب میں جو مثال اوپر جو نمبر 7 پہ مسند الیہ ہونا، اس کے آگے مثال لکھی ہوئی، مثال کی طرف آ جائیں. زید کاتب، زید لکھنے والا ہے. یہاں زید مسند الیہ ہے. اب ذرا تعریف پہ دیکھیں اور اس مثال کو دیکھتے رہیں. زید یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا اسم ہے، زید یہ ایسا اسم ہے جس کی طرف دوسرے لفظ کی نسبت یعنی کاتب کی نسبت کی گئی ہے. زید مسند الیہ ہے، اس کی طرف کاتب کی ایسی نسبت کی گئی ہے جس سے جو مخاطب ہے اس کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے کہ زید کیا کرنے والا ہے. اور میں جب یہ لفظ بولوں زید کاتب، اب میں خاموش ہو جاؤں تو میرا خاموش رہنا صحیح ہے، آگے مزید بات کرنے کی ضرورت نہ ہو. دوبارہ دیکھیں، زید کاتب، زید لکھنے والا ہے. بس آپ کو فائدہ مل گیا کہ کیا زید کیا کرنے والا، کام کرنے والا، لکھنے والا ہے. بس اب آپ کو فائدہ مل گیا اور میرا خاموش رہنا ٹھیک ہے اور آپ کو فائدہ مل گیا. دیکھیں دوبارہ دیکھیں، وہ اسم ہے کہ جس کی طرف دوسرے لفظ کی یعنی کاتب یہ دوسرا لفظ ہے، اس کی ایسی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے کہ جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو اور متکلم کا اس پر خاموش رہنا صحیح. اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور یہ مسند الیہ بھی اسم کی علامات ہے. مجبور ہو گیا لکھنے والا کیا لکھنے والا ہے؟ زید کاتب، زید لکھنے والا ہے. تو کاتب یہ فعل نہیں ہے، یہ ہے فاعل. وہاں بات ہو رہی تھی فعل کی، مجہول فعل معلوم فعل مجہول کی بات ہو رہی تھی. وہاں وہ تعریف آپ نے وہاں دیکھنی ہوگی، وہاں آپ نے کرنا فعل مجہول فعل معلوم. یہاں آپ فعل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، اس میں فاعل. تو یہ کاتب اس میں فاعل ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. جی آپ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. فاروق صاحب اسے مخاطب کرتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا حال ہے. مخاطب جو سامنے والا کوئی بھی آپ جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کو مخاطب کہتے ہیں. اور جب آپ کوئی بات کریں اور اس کو فائدہ مل جائے یعنی آپ کی بات مکمل ہو جائے، وہ آپ کی بات پوری طرح سمجھ پائے. سید کاتبون والے جملے کے اندر کوئی مخاطب نہیں ہے. مخاطب وہ جو سامنے آپ کے موجود ہوگا، انسان موجود ہوگا، وہ مخاطب سے وہ مراد ہے. آپ اکیلے بیٹھ کے تو یہ نہیں کہیں گے نا زید لکھنے والا ہے، اکیلے بیٹھ کے تو کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا. آپ کے سامنے کوئی ہوگا تو آپ اس کو کہہ سکیں گے کہ زید لکھنے والا ہے. تو جب آپ کے سامنے وہ ہوگا آپ یہ جملہ کہیں گے تو اس کو وہ مخاطب اس کو فائدہ مل جائے گا، اس قول کا اس کو فائدہ مل جائے گا. سوال کو دہرا دیا. جی فائدے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی اور وہ سمجھ گیا. فائدے سے مراد وہ سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. زید لکھنے والا ہے یعنی اس وقت وہ لکھ رہا ہے. جی مزید کوئی سوال آپ نے سوال کریں گے، سوال ہمیں دہرا دیا. جی جی
اچھا تو یہ الفاظ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ میں دوبارہ بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ متکلم کون ہوتا ہے، مخاطب کون ہوتا ہے. تو یہ حاضر غائب. تو جی ٹھیک ہے، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. پہلے آپ اصطلاحات کو سمجھ لیجیے گا کہ ایک ہوتا ہے مخاطب جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اور ایک ہے متکلم جو بات کرنے والا ہو خود، اور ایک ہوتا ہے غائب جو حاضر نہیں ہے، غائب. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو. متکلم جو خود بات کر رہا ہے، یعنی جب وہ بات مکمل کر لے تو وہ اس کا آگے بولنا نہ بنتا ہو، بلکہ اس کا خاموش رہنا اس وقت صحیح ہو جائے کہ اب مزید آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب ہے زید کاتب، زید لکھنے والا ہے. جب آپ نے یہ بتا دیا کہ مثال کے طور پر مخاطب نے آپ سے سوال کیا، سامنے والے نے آپ سے سوال کیا زید کیا کر رہا ہے، اس وقت زید کیا کر رہا ہے، آپ متکلم نے جواب دیا کہ زید کاتب، زید لکھنے والا ہے. بس جب اس نے یہ کہہ دیا زید کاتب، تو اب متکلم کو آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا خاموش رہنا ٹھیک ہے. یہ مقصد ہے اس کا. مجبور سے اسی میں زید رائٹر ہے، اب زید کیا کرا اس کا مطلب سننے والے جس میں زید ایک رائٹر ہے، لکھنے والا ہے. یہ تو نہیں پتا چلا کہ ابھی کچھ لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا. اس میں معنی جو ہے کہ وہ مجبور والے باتوں کو ایک منٹ، یہ اس میں فاعل میں بھی زمانہ ہوتا ہے، ایک حال کا ایک استقبال. ٹھیک ہے، اور ماضی میں گزشتہ زمانہ ہوتا ہے. پھر آگے اصطلاح پڑھیں گے صرف کے اندر مضارع، اس میں بھی حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے. تو اس میں فاعل کے اندر جو زمانہ ہوتا ہے وہ حال کا ہوتا ہے، یعنی آپ اس کی حالت بتا رہے ہیں اس وقت کہ وہ اس حال میں کیا کر رہا ہے، یعنی اس حال میں وہ لکھ رہا ہے، لکھنے والا ہے. اس وقت کی حالت بتائی جا رہی ہے. زید کاتب. آپ سے کسی نے پوچھا کہ زید کیا کر رہا ہے، آپ نے جواب دیا زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، لکھ رہا ہے. جی اور کوئی سوال؟ زید کیا کر رہا ہے، وہ لکھنے والا ہے. اس کا مطلب وہ لکھاڑی ہے. اس کا مطلب وہ ابھی لکھنے والا کچھ لکھنے والا فوری تو حال کا مطلب ہے وہ تو نہیں سمجھے گا مخاطب کے. وہ آگے مزید سوال کر لے تو وہ پھر متکلم مزید جواب دے گا. مطلب اس کے متکلم کی بات کرنے بات واضح نہ مانگی نام مکمل رہی. آپ اس کی تاریخ سے کہیے کہ بات واضح مکمل ہو جائے. کس لحاظ سے مکمل نہیں ہے؟ زید لکھنے والا ہے. اب کیا لکھنے والا ہے؟ کیا لکھنے والا ہے؟ یہ ہوتا ہے وہ لکھو بس میں لکھاری ہے. زید کیا کر رہا ہے، وہ لکھاری ہے. زید کیا کر رہا ہے، لکھنے والا ہے. اس کا مطلب وہ رائٹر ہے، کاتب ہے، کتابت کرتا ہے. مجھے وہ ابھی کچھ لکھنے والا ہے. اسی بات واضح نہیں ہو رہی، تاریخ میں اس کی کمی رہ جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہے، اس کو دیکھنا ہے. بات مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو آپ فی الحال سائڈ پہ کر لیں. ایک بات. دوسری بات کہ زید کاتب، کاتب کے اندر نا یہ پوری ترکیب ہوتی ہے اس کی. کاتب اس میں فاعل ہوتا ہے، اس کا اپنا بھی فاعل ہوتا ہے. پھر وہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر ایک جملہ شبہ جملہ بنتا ہے جو پھر زیدن کے لیے یہ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ اس بات میں ابھی آپ نہ جائیں، انشاءاللہ یہ آگے پڑھ لیں. فی الحال اسی کو ذہن میں رکھیں کہ متکلم جب بات کر لے تو بس اس متکلم کا خاموش رہنا ٹھیک. آگے مخاطب نے مزید سوالات کرنے ہیں تو وہ اس کا جواب مل جائے گا. یہ جتنی بھی گرامر ہے یہ پرانے پاک سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اس کے اصولوں کو سامنے. جی اصل میں تو قرآن حکیم اور حدیث ہے ہی اسی گرامر کے مطابق ہے. تو قرآن حکیم کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے پہلے بھی اسی کے مطابق عربی کلام ہوا کرتے تھے. تو صرف اور نحو یہ اسلام کے زمانے کے بعد یہی چلے ہیں. صرف نام کون سی ہجری میں ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے. صرف نحو سے ہم ترجمہ کا صحیح مفہوم کو پہنچ جاتا ہے یا اعراب کو پہنچ جاتا ہے؟ وہ تعریفات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف کیا ہے، نحو کیا ہے.
وہاں وضاحت ہو گئی تھی کہ صرف کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی. اس میں آپ نے 3 چیزیں پڑھی تھی. صیغے کی پہچان ہے، صیغے کی گرداننے کا طریقہ ہے، یہ صرف میں ہوتا ہے. اور نحو کے اندر ہر کلمے کے آخری حرف پہ آپ نے کون سی حرکت پڑھنی ہے، زبر زیر پیش. تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فلاں چیز بن رہی ہے تو اس پہ زبر پڑھیں گے، یہ فلاں ہے تو زیر پڑھیں گے، یہ فلاں. جیسے حرف جر پڑھا آپ نے، اسم کے شروع میں حرف جر آئے گا تو اب اس اسم کے نیچے زیر پڑھیں گے. ابھی ہدی للمتقین نون پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ ہمیں علم نہ بتائے گا. یہ نحو بتائے گا. اور متقین یہ صیغہ کون سا ہے، یہ صرف بتائے گا. متقین اس کو جب ملا کر پڑھیں گے متقین الذین، متقین الذین، یہ بھی یہ نحو بتائے گا آخری حرف پہ کیا ہے. السلام علیکم. ہے.